صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی صحت میں اور زندگی میں یہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے۔ رمضان اصل میں ہمارے ان رویوں کی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو رویے ہمیں اس دنیا میں ناکام کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے رویے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس دنیا کے اندر ہمیں کامیابی ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اور کچھ ایسے رویے ہیں کہ جن کی وجہ سے کامیابی کی جگہ پہ ناکامی، عزت کی جگہ پہ ذلت اور خوشحالی کی جگہ پر بدحالی ملتی۔ تو وہ رویہ کون سا ہے؟ ویسے تو بہت سارے رویے ہیں، لیکن ایک رویہ اس کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے، وہ ہے شکر گزاری اور ناشکری۔ شکر گزاری اور ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک قوم کا ذکر کیا ہے، ایک بستی کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بے خوف تھی، یعنی امن و امان مثالی تھا، ان کو کسی اندرونی خلفشار کا، کسی بیرونی خطرے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ آمنۃ، امن و امان تھا، مطمئنہ، بے فکر تھے، کوئی ان کو روزگار کی، معیشت کی پریشانی نہیں تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر اعتبار سے، ہر جگہ سے ان کے پاس کھلا رزق ان کو ملتا تھا، امن تھا، خوشحالی تھی، اور معیشت ان کی بڑی ہی کامیاب تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بس ان سے غلطی یہ ہوئی کہ ان کے رویے میں ناشکری شامل ہو گئی۔ وہ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے نا، شکر، وہ ان سے ختم ہوا، ان کے رویے میں ناشکری آ گئی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اب جیسے ہی ان کے رویے میں ناشکری آئی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اب اللہ رب العزت نے جہاں ان کا رزق بہت بہترین تھا، معیشت بہترین تھی، خوشحال تھی، ان کو اس کی جگہ پر اللہ نے فاقوں کا شکار کر دیا، وہ بھوک کا شکار ہوئے اور فقیری کا شکار ہوئے، تنگ دستی کا شکار ہوئے۔ والخوف، اور وہ جو امن و امان تھا وہ بھی اللہ نے چھین لیا۔ بما کانوا یصنعون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے ان سے نعمت چھینی تھی نا، کہ رزق کی فراوانی کو فقیری میں بدل دیا، اور امن و امان کی جو صورتحال سی اس کو بد امنی میں اللہ نے بدل دیا۔ تو وجہ کیا تھی؟ بما کانوا یصنعون، اس کے پیچھے ان کا رویہ تھا،
وہی رویہ کہ جس نے ان کو شکر گزاری کی بجائے نہ شکری کی طرف مائل کیا۔ تو کیا سمجھ رہی کہ اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کی جائے تو وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ باقی رہتی ہیں، اور صرف باقی نہیں رہتی، اللہ رب العزت کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں اور دوں گا، یعنی جو نعمتیں موجود ہیں وہ باقی رہیں گی۔ جو روپیہ، پیسہ، خوشحالی، عزت، کامیابی، نوکری جو موجود ہے وہ تو موجود رہے گی، لیکن اللہ رب العزت ان میں بدستور مسلسل اضافہ فرمائی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر اس کے برعکس رویہ ہوا، نہ شکری ہوئی، ان عذابی لشدید، فرمایا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ کا عذاب یہ کوئی چھوٹا ہے کہ انسان خوشحال ہو اس کی جگہ پر بدحالی آ جائے، کہاں وہ فقیروں کو دینے والا ہو اس کی جگہ پر وہ خود فقیر بن جائے، کتنے بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ اور کہاں وہ بے خوف اس کے علاقے میں، اس کے گھر میں، اس کے شہر میں امن و امان ہو، اور کہاں پر یہ صورتحال ہو جائے کہ کسی شخص کو پتہ ہی نہ ہو کہ اگر میں گھر سے باہر نکلوں تو میں خیر خیریت سے واپس بھی آ سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو امن و امان بہت بڑی سہولت ہے، اللہ رب العزت کن کو دیتا ہے؟ جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور جب ہمارے رویے میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کام جو ہم نے نیکی والے نہیں بھی کیے ہوتے اللہ تعالیٰ ہمارے کھاتے میں وہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا الطاعم الشاکر، وہ بندہ جو کھانا کھاتا ہے اور پھر کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کالصائم الصابر، اللہ کے ہاں اس کے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص روزے دار جتنا اجر پائے گا اور صبر کرنے والے شخص کی طرح اس کا اجر ہوگا۔ روزے دار جتنا اجر، کس کو؟ جو کھانا کھا رہا ہے۔ یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی، یہ رمضان کی بات نہیں ہے، یہ نفلی روزے کی بات ہے، عام دنوں کی بات ہے کہ عام دنوں میں ایک شخص وہ روزہ رکھتا ہے نفلی، تو نفلی روزے کا کیا اجر ہے بھلا؟ ایک روزہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں رکھتا ہے نا، 70 سال اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتے، اتنا بڑا اجر۔ جبکہ دوسری طرف وہ بندہ کہ جو روزہ نہیں رکھتا، نفلی روزہ نہیں رکھتا، کھانا کھاتا ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے وہ استعمال کرتا ہے، لیکن بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو اس کے کھانے کے باوجود روزے دار کا اجر دیتے ہیں، اور اس نے حالانکہ کھانے سے صبر نہیں کیا لیکن اللہ اس کو صبر کرنے والے شخص کی طرح اجر دیتے ہیں۔ اور صبر کرنے والے کا اجر کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں۔ تو کیا سمجھ رہی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عملوں کے اندر اللہ بہت بڑے بڑے اجر جو ہے وہ ہمیں دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، وطن میں استحکام آئے، امن و امان ہو، خوشحالی ہو، ہمارے گھر کا رزق زیادہ ہو جائے اور اللہ کی نعمتیں باقی رہیں، ہماری نسلوں کے اندر بھی، ہماری اولادوں کے اندر بھی یہ خوشحالیاں بڑھتی رہے، تو سب سے بہترین جو اس کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان شکر گزاری کی عادت اپنائے۔ اب شکر گزاری کہتے ہیں کس کو؟ اللہ اکبر۔ شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کی نمبر 1 وہ اعتراف کرے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ
تو نے یہ مجھے نعمت دی ہے. مثال کے طور پر صحت بہت بڑی نعمت ہے. انسان اللہ کے ساتھ بات کرے، گفتگو کرے، کلام کرے کہ یا اللہ یہ جو صحت ہے یہ تو نے مجھے دی ہے اور میں تیرا شکر گزار ہوں. اگر تو مجھے صحت نہ دیتا تو میں یہ کمائی کرنے کے قابل نہ ہوتا، اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے قابل نہ ہوتا، چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوتا، یہ نماز روزے کے قابل نہ ہوتا. یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، میں اس چیز کی قدر کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میری عقل سلامت رکھی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا جن لوگوں کے ذہنی توازن درست نہیں ہوتے وہ بیچارے کسی کام کے نہیں ہوتے، کسی کام کے نہیں ہوتے. نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، نہ ان کو کوئی روزگار ملتا ہے، اور نہ ہی ان کی بات کا کوئی اعتبار ہوتا ہے. ان کے اوپر پہرا دیا جاتا ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ پورے ہیں، پاؤں پورے ہیں، دماغ ہے اس کا، سب کچھ ہے. فرق کہاں ہے؟ کہ وہ جو عقل ہے نا، عقل، جس عقل کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے، معاشرے میں مقام ملتا ہے، وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کی عقل سلامت رکھتا ہے تو ہمیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا اچھا سلوک کرتا ہے، جیسے ہمیں کوئی کھانا کھلا دے، پانی پلا دے، ہمیں کوئی روزگار دلا دے، ہمارا کوئی کام کروا دے، ہماری کسی مشکل کے اندر ہمارا تعاون کر دے، کسی بھی طرح کوئی شخص اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو ہمیں اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے اور اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. وہ بندہ جو لوگوں کی ہوئی نیکیوں کی قدر نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں. یعنی اللہ کے شکریہ کے ادا کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی شخص کسی قسم کی نیکی کرتا ہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو اس کا شکریہ ہے یہ دراصل اللہ رب العزت کے شکریہ کی ایک قسم ہے، کیونکہ یہ ہم اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں. اس بندے کا ہمارے اوپر کوئی زور نہیں ہے، اس بندے کا مطالبہ بھی نہیں ہے، اور ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی. لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دنیا میں، اس زندگی میں جتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک کیا تھا نا تو آپ اس کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ کوئی کافر بھی جو آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا تو آپ اس کا بھی شکریہ ادا کرتے تھے. مثال کے تو مکہ شہر میں جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، تنگ کیا، جینا مشکل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر طائف میں چلے گئے. اب جو طائف کی بستی ہے وہاں آپ کیوں گئے تھے؟ کہ مکہ کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کی بات نہیں سنتے تھے، آپ کو دعوت کا کام نہیں کرنے دیتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے. تو مکہ آپ نے چھوڑ دیا، اور وہ مکے والے تو یہی چاہتے تھے کہ آپ سے ان کی جان چھوٹے. تو جب آپ نے وہ مکہ چھوڑ دیا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہماری جان چھوٹی، اب ہمارے بچے گمراہ نہیں ہوں گے. وہ یہ سمجھا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو طائف میں آپ گئے تو طائف کے اندر بھی جو ہے نا وہ لوگوں نے آپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. طائف کے لوگوں نے آپ کو ویلکم نہیں کیا، خوش آمدید نہیں کہا، آپ کی بات کو سنا نہیں، بلکہ
مکے والوں سے بھی برا سلوک کیا. وہ جو لچے لفنگے مشٹنڈے جو لڑکے تھے، بازاری لڑکے تھے، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ مکہ جو اپنا شہر تھا اس کو میں نے خود چھوڑ دیا ہے، اب وہ مجھے واپس جانے نہیں دیں گے. اور طائف جس شہر کی طرف میں آیا ہوں انہوں نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا ہے، اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا آپ کا، یا وہاں رہنا تھا یا وہاں رہنا تھا. اب ایک علاقہ خود چھوڑ دیا اور ایک علاقے والوں نے رکھنے سے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور پریشانی کے اندر اللہ سے دعا کی اور دعا کر کے اپنے گھر کی طرف واپس چلے. تو اب مکے میں کوئی شخص آپ کو اندر آنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھا. مطعم بن عدی، یہ جو حاتم تائی بڑا مشہور ہے نا سخاوت میں، جو بڑا مشہور ہے حاتم تائی، اس کا پوتا تھا مطعم بن عدی. یہ ایک کافر تھا، سردار تھا، اس کے 10 بیٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ دیکھو بھائی، ٹھیک ہے تم میری دین کو نہیں مانتے، لیکن ہم رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کا بھی کچھ پاس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے تم میرے دین کو نہ مانو، لیکن آخر رشتہ داری کی کا ہی کچھ برم رکھ لو اور مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دو. تو اس شخص نے یہ حسن سلوک کیا، یہ نیکی کی آپ کے ساتھ کہ اس نے کہا کہ آپ کا دین تو میں قبول نہیں کرتا، لیکن آپ کا مکہ میں آنا یہ میری حفاظت کے اندر ہوگا اور میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اس نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور آپ کے استقبال کے لیے مکہ کے داخلی دروازے پہ پہنچا اور آپ کو اپنے بچوں کے حصار میں حفاظت میں لے کر آپ کو اپنے گھر کے اندر چھوڑ دیا. اب جب لوگوں نے دیکھا، مکہ کے مشرکوں نے، بڑے پریشان ہوئے. تو بھی مسلمان ہوا؟ اس نے کہا نہیں، مسلمان نہیں ہوا، بس میری برادری ہے، رشتہ داری ہے، اس کی وجہ سے میں نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مطعم بن عدی کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے. مدینہ میں آپ آ گئے، وہاں پر جنگ بدر ہوتی ہے. جنگ بدر میں اللہ مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں، کافر قیدی بنتے ہیں، اور جب کافر قیدی بنتے ہیں تو مکہ کے لوگ اپنے قیدی چھڑانے کے لیے مدینہ میں آتے ہیں. اب جب مدینہ میں آتے ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس ایک جملے میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کافر کی اس نیکی کا اب بھی احساس تھا، شکر گزاری کے جذبات تھے. آپ نے فرمایا آج اگر وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا، وہی مطعم جس نے طائف سے واپسی پر مکہ میں اپنے بچوں کی حفاظت کے اندر آپ کو داخلے کی اجازت دی تھی، تو یہ بہت بڑا اس کا احسان تھا آپ کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں ہیں، لمبا عرصہ گزر گیا ہے لیکن آپ بھولے نہیں. آپ نے فرمایا کاش آج وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اگر وہ مجھ سے مذاکرات کرنے آتا تو اس کے احترام میں، اس کے اس حسن سلوک کے بدلے میں کافر قیدیوں کو مفت میں چھوڑ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ کیا بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ خود برا ہو، چاہے وہ کافر ہو، اس کے اچھے سلوک کی نہ قدری نہیں کرنی، شکر گزاری کرنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا 4 چیزیں جس شخص کو مل جاتی ہیں نا، وہ شخص دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو مل گئی ہے، دنیا اور آخرت کی خیر اس کو مل گئی. نمبر 1 قلب شاکر، جس کا دل شکر گزار ہے. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دل ہمارا ہمیشہ شکر گزار، ہر شخص کی نیکی کا اعتراف،
ہر شخص کی نیکی کا اعتراف کرنا چاہیے. اور جب ہم یہ کریں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ نمبر 1 کہ جو نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں وہ باقی رہیں گی. اور دوسرا فائدہ کہ وہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی، ہماری نسلوں کے اندر بھی جائیں گی. اور نمبر 3 ہمارا رزق زیادہ ہوگا. نمبر 4 ہماری عزت زیادہ ہوگی. نمبر 5 خوشحالی اور امن و ایمان اور سکون آئے گا، استحکام آئے گا. اور اس سب سے بڑھ کر جو ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں ان کے اللہ بہت بڑے بڑے ہمیں اجر دے گا. اور جو آخری فائدہ میری آج کی اس گفتگو کے اندر جو آخری اور ایک اعتبار سے سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم شکر گزاری کی عادت کو اپنا لیں گے تو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جائیں گے. وہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب ہو یا آخرت کے اندر، دونوں قسم کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں. اور طریقہ کیا ہے؟ شکر گزاری. اللہ رب العزت کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا رزق زیادہ ہو، ہماری عزت زیادہ ہو، ہمیں امن و سکون ملے اور صحت ملے، ہماری نسلیں جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، ہماری اولادیں خوشحال ہوں اور ہمارے اجر میں اضافہ ہو اور اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں. اگر ان میں سے کوئی چیز بھی ہم چاہتے ہیں تو ان میں سے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور ہمارے ساتھ جو کوئی بندہ کسی قسم کی نیکی کرتا ہے ہم اس بندے کی نعمت کی قدر بھی کریں، اعتراف بھی کریں اور شکریہ بھی ادا کریں. اور سب سے آخر میں یہ کہ شکریہ ادا کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، کہ عمل کرو، نیکی کرو. زبان سے کہنا یہ بھی شکر ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں کہنا، اس کے مطابق عمل کرو. یعنی اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرو، وہ رویے اپناؤ. تو یہ جو رویہ ہے نا شکر گزاری کا، یہ ہماری دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نہ شکری سے بچائے اور شکر گزاری کی عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.